بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اگر بیوی طلاق قبول نہیں کرتی تو کیا اس کو طلاق ہوگی یا پھر نہیں ہوگی؟ مثال کے طور پہ کئی ساری بہنیں جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے شوہر نے ہمیں طلاق کا نوٹس بھیجا، ہم نے اس کو پڑھا نہیں اور ہم نے اس کو جو ہے نا واپس کر دیا یا ہم نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا شوہر ہمیں طلاق دینا چاہ رہا تھا کال کے اوپر، ہم نے کیا کیا، ہم نے وہ کال ہی کاٹ دی۔ اچھا، اس طرح کے کئی سارے مواقع ہوتے ہیں، کئی ساری خواتین کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا شوہر ہمیں غصے میں آ کے طلاق دے رہا تھا تو ہم نے کیا کیا، ہم دوسرے کمرے میں چلی گئیں، یا کچھ کہتی ہیں کہ ہم نے اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو کیا اس طریقے سے طلاق واقع ہوگی یا پھر اس طریقے سے طلاق واقع نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طریقے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق کیوں واقع ہو جائے گی؟ کیونکہ طلاق ہر صورت میں واقع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مذاق بھی حقیقت ہے اور جن کا حقیقت بھی حقیقت ہے۔ یعنی دو کیفیات ہوتی ہیں، یا تو کوئی کام بندہ سیریس مزاج میں کرتا ہے یا مذاق میں کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو مذاق میں طلاق دے رہا ہے تو بھی طلاق ہو جائے گی، تو اگر کوئی سیریس اس میں طلاق دے رہا ہے تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، بیوی کو علم ہی نہیں ہے، تو بیوی کو طلاق کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کو طلاق اس طریقے سے ہو جائے گی کہ شوہر کا یہ اختیار ہے۔ طلاق جو ہے یہ شوہر کا ذاتی اختیار ہے، وہ جب چاہے اور جیسے چاہے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ اب یہ علیحدہ سی بات ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہ بتائے اور بے شک ساتھ رہتا رہے، یہ گناہ والا کام ہے، لیکن وہ اکیلے میں کہیں بھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں سن رہا، اور وہ اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے جیسے جن الفاظ کے ساتھ بیوی کو طلاق دی جاتی ہے، یہ جن الفاظ کے ساتھ بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ اس کی بیوی کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ بیوی کو اگرچہ علم نہیں ہے تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ بیوی کو اس چیز کا علم ہونا یا بیوی کا اس طلاق کو ایکسیپٹ کرنا یا ایکسیپٹ نہ کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں، کئی ساری بہنیں پھر یہی بات کہہ رہی ہوتی ہیں، مفتی صاحب نے وہ طلاق کا پیپر ریسیو ہی نہیں کیا، ہم نے اسی طریقے سے ہم نے جو ہے نا وہ کال کاٹ دی۔ چلیں، کال کاٹنا یہ ایک علیحدہ سا مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی طلاق کا نوٹس بھیجتا ہے شوہر، تو آپ اس نوٹس کو لیں، اپنے پاس رکھیں اور محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا شوہر یا آپ، ٹھیک ہے، کسی طریقے سے اس میں آپ کا دوبارہ سے کسی طریقے سے یہ دل چاہتا ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک ہو جائیں، اپنے مسئلے کو طلاق والے کو حل کر لیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہی ہے کہ مفتی صاحب کے پاس آپ وہ طلاق والا پیپر لے کے جائیں گے، مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے نا یہ آپ کی طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی، کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن اگر کیا ہے کہ اگر آپ نے پیپر ہی ریسیو نہیں کیا تو آپ کے پاس پیپر ثبوت ہے ہی نہیں، اب دوبارہ سے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ رجوع کر لے یا صلح کر لے، تو وہ کرنا نہیں چاہ رہا، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ اس کو منائیں کہ بھی یہ ہے طریقہ کار، جس طریقہ کار کے تحت جو ہے نا یا کسی طریقے سے وہ آپ شرعی نقطہ نظر یا شرعی راستہ نکالیں، تو آپ کیسے شرعی راستہ نکالیں گی؟ تو سمجھنے والی بات یہ ہے، میں ہمیشہ بہنوں کو نصیحت کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کا شوہر جب بھی آپ کو طلاق دے، آپ نے طلاق کا ثبوت اپنے پاس ضرور رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ گھر بسانا چاہتی ہیں، اگر نہیں بسانا چاہتی اور آپ یہ چاہتی ہیں پکا بس ٹھیک ہے، ہوگی ہے، شکر ہے، تو وہ اور بات ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر چلیں کچھ دنوں تک بھی غصہ ہوتا ہوگا، لیکن جب چند دن گزرتے ہیں، 1-2 مہینے گزرتے ہیں، تو پھر دماغ ٹھکانے آتا ہے، پھر خیال آتا ہے کہ کہیں جو ہے نا ہماری کوئی گنجائش نکلتی ہے تو دوبارہ سے ایک ہو جائیں۔ تو یہی حل ہے کہ شوہر سے بھی، جو ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی، اور جو بہن ہیں ان سے بھی، کہ کم از کم پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، طلاق ایسے بلا وجہ نہ نکالیں منہ سے، لیکن اگر نکل گیا تو پھر بھی احتیاط والا جو ہے آپ طریقہ کار اختیار کریں، علماء سے مشورہ لیں، ہم سے مشورہ لیں کہ اب ہم کیا کریں، ہمارا کیا طریقہ کار ہے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، نہیں بھی کرنا چاہتے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو پورا شرعی طریقہ کار جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے، اس کے بعد پھر جو کرنا ہوا کر لینا چاہیے۔